اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کل کی جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اس قرآن ہی سے اگر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ ہمارے دل و دماغ پر ہماری آنکھوں پر نہ ہو تو ہم اسی قرآن مجید سے گمراہی بھی پکڑ سکتے ہیں، جس کی واضح مثال کئی ایسے گروہ ہیں جو کہ بنیادی ہمارے عقائد جو ہیں ان سے انکار کرتے ہیں، وہ ثبوت کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو زائنسٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں تقریباً ہر ملک میں، چاہے وہ مسلم ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک ہیں، بے تحاشا عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل چکی ہے اور وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے جو فلسطین میں جن کا قتل عام ہو رہا ہے، اور خالی مسلمان ہی نہیں، وہاں پہ تو جو عیسائی ہیں ان کا بھی قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ وہاں کئی جو چرچ ہیں، گرجا گھر ہیں، ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، وہ بھی گرائے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بھی ایک قتل عام ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ زائنسٹس جو ہیں یہ قرآن مجید ہی میں سے کچھ آیات پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اور 3 سوالات جو ہمارے بچوں کو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں وہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، بہت پرانے سوالات ہیں۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ انہی 3 میں سے ایک سوال تو ایسا ہے جو کئی سال پہلے ہمارے ایک عزیز جن کے ماتحت ہم نے کام کیا ہے، وہ پھر کینیڈا تشریف لے گئے، تو وہاں سے انہوں نے ہمیں بھیجا کہ یہاں پہ یہ سوالات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور آپ ان کا اگر جواب دے سکیں۔ تو ہم نے اللہ کی اذن و توفیق سے اس وقت جو بھی جواب دیا، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہی سوالات اب اردو میں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بچوں کو دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمی ہمارے بچوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اور وہ سوالات جب قرآن مجید کا حوالہ ساتھ آ جاتا ہے تو سارے ایک دم گھبرا جاتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بات تو درست ہے۔ لیکن آپ ہم جانتے ہیں کہ چاہے قرآن ہے، چاہے حدیث ہے، یا عام دنیا کی بھی کوئی بات لے لیں، آپ کی ہماری زندگی کے معاملات لے لیں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ سیاق و سباق کے ہٹ کے اس سے اگر کسی قسم کی کوئی بات کی جائے تو کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب تک سیاق و سباق ساتھ نہ ہو اصل بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ہم نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ جو مفاہیم ہیں ہم ان کو درست سمجھیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، یا ان کے بعد ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات موجود ہو تو ہم اپنی مرضی کا مفہوم نہیں لیں گے، اس کو ہم شدید گستاخی سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو 3 حوالے اور 3 سوالات ہیں، ذرا ان پہ غور کیجیے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ چونکہ بطور جو ہماری جنریشن ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے، اب بطور والدین اور بطور اساتذہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔
ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی جب بات آئی تو سوائے بنیادی عبادات کی اور کسی چیز کا علم نہیں دیا. نہ ہمارے جو مولوی صاحب ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بلائے تھے انہوں نے یہ کام کیا. شاید ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، شاید والدین کو بھی اس سے دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی. نہ اساتذہ نے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کی عبادت سے دنیا میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. جتنے بھی غیر ممالک ہیں وہاں پہ مساجد بھی موجود ہیں، خانقاہیں بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ نماز روزہ سب کچھ چل رہا ہے. اس سے کسی کو کوئی وہاں پہ مشکل نہیں ہے، شکایت نہیں ہے. شکایت اس وقت ہوتی ہے جب ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اپنی زندگی پہ طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اصل عقائد جو اپنے دین اسلام کے ہیں ان عقائد کو پڑھنا اور پڑھانا شروع کرتے ہیں. تکلیف ان لوگوں کو اس وقت شروع ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کی جرت اور شجاعت جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس قرآن کو ہلکا کر دو، اس کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دو. اللہ سے کمزور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی نہیں، آپ جتنا مرضی اللہ کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اگر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مشن کامیاب ہے. اور اس کے بعد وہ جو اصل جرت شجاعت ایک مومن میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک مومن، ایک مسلمان صرف اور صرف ایک بے ضرر عبادتیں کرنے والا انسان رہ جاتا ہے. اب آتے ہیں ان 3 سوالوں کی طرف. پہلا سوال وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں 36 جگہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے اور 2 جگہ پہ بنی اسرائیل کے ارض اسرائیل قیامت تک رہنے کے لیے دی گئی ہے، اس کا ذکر آیا ہے، جبکہ فلسطین کا ذکر کبھی کہیں پورے قرآن میں موجود نہیں ہے. تو ایک چیز تو پہلے اس میں سے 2 نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں. پہلے تو ایک نقطہ کہ بنی اسرائیل کا 36 جگہ ذکر آیا لیکن فلسطین کا کہیں ذکر نہیں آیا. تو ذہن میں رکھیں قرآن مجید کو جو بندہ غور سے پڑھے گا اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بنی اسرائیل کا جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے ان کی نافرمانی کا آیا ہے. یہ وہ قوم تھی اور ہے کہ جو نبی جب ہوتا ہے تب بھی گستاخی کرتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے واضح طور پہ اس میں موجود ہے واقعہ کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو یہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے نبی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، اور جب لڑ لو اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بھی بلا لے. یہ وہ قوم ہے کہ صرف 40 دن تک کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے علیحدہ رہے اور دوسرے نبی قائم مقام ان کی جگہ ہارون ان کے بھائی علیہ السلام وہاں موجود تھے. اس کے باوجود یہ وہ قوم ہے جنہوں نے وہاں پہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی. جتنی جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے صرف اور صرف نافرمانی اور عبرت کے طور پہ آیا ہے، کہیں پہ بھی تعریف کے لیے نہیں آیا، کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزرا. اور اگر کہیں تھوڑی بہت تعریف آئی بھی ہے تو ساتھ ہی تھوڑا آگے جا کے پھر ان کی نافرمانی کا تذکرہ آ گیا کہ فلاں وقت میں تو بڑا اچھا انہوں نے کام کیا، اور پھر ساتھ ہی یہ لوگ جو ہے الٹے پاؤں پلٹ گئے. اس لیے یہ تو سمجھ لیں کہ یہ جو دلیل ہے یہ انتہائی گمراہ کن دلیل ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 2 جگہوں پہ ارض اسرائیل جو ہے اس میں ان کے قیامت تک رہنے کا ذکر آیا ہے، جس میں خاص طور پہ سورہ الاسراء کا یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں رہو، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو تم سب کو ہم اکٹھا کر کے لائیں گے. اور پھر سورہ المائدہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگ، نبی نے کہا علیہ السلام اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو کہ آج کا فلسطین اس کا حصہ ہے، اس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، ناکام اور نامراد پلٹو گے.
اچھا، یہ دو تذکرے تو وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے قرآن کا حکم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تا قیامت ہمیشہ کے لیے زمین جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ساتھ میں پورا دیکھیں، پوری بات پڑھیں اور سمجھیں۔ اپنا مطلب جب ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے تو پھر دوسری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ دیا کہ اپنی پیٹھ کے بل واپس پھرنے والے کو کیا کہا، تم ناکام اور نامراد پھرو گے۔ تو یہ تو ہر لمحہ اپنی پیٹھوں پہ پھرے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ انہی میں مبعوث کیے گئے تھے، ان کو استغفر اللہ مصلوب کرنے کے لیے، ظاہر ہے ہم مسلمانوں کو ایمان ہے کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، لیکن ان کو مصلوب کرنے کے لیے یہ وہی لوگ تھے، اور انہی کے علماء اور انہی کے ائمہ اس وقت کے جو تھے وہ تھے جنہوں نے، جو رومن اس وقت وہاں پہ جو بھی گورنر تھا اس سے کہا تھا۔ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ عیسیٰ ہے اور یہ ساتھ میں دوسرا بندہ ہے جو ڈاکو ہے، چور ہے، فلاں ہیں، بڑی لمبی فہرست اس کے جرائم کی تھی۔ میں ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کرنے کو تیار ہوں، تم بتا دو عیسیٰ کو آزاد کروں یا اس کو آزاد کروں۔ یہ وہی قوم ہے جس قوم نے کہا کہ نہیں، اس مجرم کو آزاد کر دو مگر عیسیٰ کو مصلوب کر دو۔ ایسی نافرمان قوم کا تذکرہ قرآن میں آیا، اور جب کہا گیا کہ اس ارض مقدس پہ داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ لکھ دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا، واپس مت پلٹنا۔ تو یہ تو واپس پلٹ گئے۔ اور قرآن مجید میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، استغفر اللہ، اسی طرح ان یہودیوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ اس حد تک بنی اسرائیل نے گمراہ کن راستے اختیار کیے، اور کیا نہیں کیا۔ جو چیز رب نے حرام کی وہ چیز انہوں نے اپنے اوپر حلال کی۔ پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین تا قیامت ان کو اللہ نے لکھ دیا قرآن مجید کے مطابق، تو اگر کوئی ہمارا بچہ اس بات میں ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے تو ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا نادان ہے کہ جو اپنے ذہن اور منطق کی بنیاد پر ایمان سے ہاتھ کھو رہا ہے اور جنت کی بجائے جہنم کا سودا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ بڑا زبردست اٹھاتے ہیں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ تو تقریباً 1000 سال قبل مسیح سے موجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وقت کا تعین ہے کہ حضرت عیسیٰ اتنے سال پہلے تھے، حضرت موسیٰ اتنے سال پہلے تھے، اس کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ کب تھے، لیکن بہرحال چلیں، کہا جاتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح سے پہلے سے یہ ریاست جو ہے وہ موجود تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے تیسرے بادشاہ جو تھے وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ بادشاہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس وقت جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جالوت جو تھا وہ فلسطینی تھا، اور داؤد جو تھے وہ تو بنی اسرائیل کے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ایک بات بتائیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں سے اس وقت لڑ رہے تھے تو وہ ٹھیک تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، تو آج اگر بنی اسرائیل جو ہے فلسطینیوں سے لڑ رہے ہیں تو آج غلط کیوں ہو گئے ہیں؟ آج آپ نے چیز کو پلٹ کیوں دیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور ہمارا جوان اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اب سب سے درخواست اللہ تعالیٰ اجر دے، بلند مقام دے اس بچے کا جس نے یہ سوالات ہمیں دیے اور ہمیں کہا کہ سر یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات چل رہی ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ اس بچے کو تو ہم نے جواب دے دیا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ سوالات چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں پھیل رہے ہیں تو ہمارے بیان کے اندر ان کو ہمیں موضوع بنانا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ وہ جو فلسطینی اصل فلسطینی تھے ان کی تو نسلیں ختم ہو چکی ہیں، وہ تو آج موجود نہیں ہیں۔
یہ جو فلسطینی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو تو فلسطینی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پہ ان کی کچھ نسلیں رہی ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ عرب ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھیں تو اصل جو فلسطینی جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ تو ختم ہو چکے، وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے بالکل رول جو ہے اپنا جو ہے وہ الٹا نہیں ہے، اصل میں ان لوگوں نے اپنا رول الٹ دیا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی، اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو سرزمین سے باہر نکالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ ہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو تصرف دیا تھا، ہواؤں پہ دیا تھا، جانوروں پہ دیا تھا، جنات پہ دیا تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اس جگہ بنایا تھا، جو کہ ہمارا ظاہر ہے جو مسجد اقصی ہے وہ تو بعد میں بنی ہے، اصل جگہ جو تھی وہ تو ہیکل سلیمانی تھی، اور ہمارا قبلہ اول بھی وہی تھا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی اور اللہ نے بھی یہی چاہا کہ ہم نماز جو ہے وہ بجائے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے پڑھیں، ہم نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔ ورنہ جو سیرت النبی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ پہلے قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ ہاں، جب مسلمان آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ پھر مسجد بنی جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور یہ نام بھی ہم نے اس لیے رکھا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اس جگہ سے متعلق۔ تو یہ کہنا کہ جی بنی اسرائیل اس وقت تو آپ کے نبی تھے اور آج بنی اسرائیل کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، نہیں جناب، ہم بنی اسرائیل کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور توحید کے ماننے والوں کو، رسالت کے ماننے والوں کو، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر وہاں پہ رہ رہے ہیں اور کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ظلم و ستم بھی ایسا کر رہے ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ اب نقطہ یہ ہے، افسوس تو یہ ہے نا کہ عالم اسلام سارا کا سارا خاموش۔ ہماری جتنی حکومتیں 40 41 42 ممالک جتنے بھی ہیں مسلمان ممالک، جتنی بھی حکمران ہیں، یہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں، سوائے ایک ادھر میٹنگ کر لی، ایک ادھر میٹنگ کر لی، ایک ادھر قرارداد پاس کر لی، ایک ادھر قرارداد پاس کر لی۔ قرارداد تو آپ نے پاس کر لی، عملی اقدام کیا آپ اٹھا رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے آپ۔ اور ہماری عوام کی اکثریت کا کیا حال ہے؟ ادھر ہماری مائیں مر رہی ہیں، ہماری بہنیں مر رہی ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہمارے باپ مر رہے ہیں، ہمارے بزرگ مر رہے ہیں۔ ہمیں کس چیز کا شوق ہے؟ ناچ گانا کر لو، کھیل کر لو، آج فلانا کانسرٹ ہے، آج فلانا یہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں نام بھی ذہن سے نکل گیا، یہ جو مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں کو کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، باہر کبھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، آج جناب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے، آج کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، آج جناب ہاکی کا ورلڈ کپ ہے۔ بچے ہمارے وہاں مر رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے، ناچ گانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی کوئی بہت بڑا کانسرٹ ہوا ہے جس میں انتہائی گھٹیا، انتہائی خرافات، انتہائی شیطانی قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو دوست کہتے ہیں کہ ملے۔ آج صبح ہی کسی نے ایک کلپ ہمیں بھیجی، ہم بھی حیران رہ گئے، مکمل پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ خواتین ناچ رہی اور وہیں پہ مرد بھی ناچ رہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہمارے مسلمان عوام ہے، انہوں نے کون سا جا کے وہاں پہ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے؟ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو ہماری بھی اوقات نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کیا کریں، یہ ایک اہم نکتہ۔ جا کے لڑ تو ہم سکتے نہیں، نہ ہماری اتنی وہ تربیت ہے، نہ ہی ہم کسی چیز کو اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور ہمیں کئی ہمارے دوست احباب، شاگرد، پرانے ساتھی، جو کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے یا کوئی کہیں اور رہ رہا ہے، وہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے شاگرد نے کہا کہ وہ پیغام بھیجا کہ جناب بڑی تکلیف میں ہے، کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جناب، دو معاملات، ایک تو وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں ہیں،
اور کفار کے ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں سچی بات ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ابھی تک وہاں پہ نیشنلٹیز نہیں ہوئی اور پی آر نہیں ہوئی، وہ تو کسی صورت کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو کسی جلسے کے اندر شرکت بھی کر لیں گے تو اگلے دن ڈیپورٹ ہو جائیں گے، وہ سوائے کڑنے کے اور گھروں میں رونے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب آپ نے چنا ہے کافروں کو ملک میں رہنا، آپ کریں برداشت۔ ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے خرید و فروخت کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہم یہاں بھی وہی کام کر سکتے ہیں۔ ہم کثرت سے دعا کریں، ہم جتنی ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بے تحاشا ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بغیر کسی شبے کے کنفرم پتہ ہے کہ وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم امداد کریں گے تو واقعی امداد کرتے ہیں۔ ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کو مالی طور پہ، تاکہ وہ ہمارا پیسہ جو ہے اس کی مدد سے ان کے لیے کوئی خوراک، کوئی طبی امداد، کوئی اس قسم کے اور معاملات میں وہ ان کی مدد کر سکے۔ اور ایک کام اور ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، الحمدللہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کام کر چکے ہیں، ہمارا خاندان، ہم ایک کام کر چکے ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ اب اس میں پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، پہلے دیکھ لیں کرنا کیا ہے، پھر سوال کیا اٹھتا ہے، پھر اس کا جواب سمجھیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی تمام مصنوعات جو کسی ایسے ملک سے آ رہی ہے جو اس قتل و غارت میں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا، ہمیں اس مصنوعات کا استعمال بند کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بچے بچیاں جنہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے اس پہ کتنا فرق پڑا ہے ان اداروں کو۔ ان میں سے بہت سے ادارے گھٹنوں پر آ گئے ہیں، اور جو چیزیں وہ فرض کریں کوئی ایک ان کی کوئی چیز تھی جو وہ 700 یا 800 روپے کی تھی، آج وہ 200 روپے کی سیل پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ ان کا برا حال ہو گیا۔ آپ کریں یہ کام، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ امپورٹ ہونے والی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہم یہاں خود کیوں نہیں کچھ کرتے؟ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک یہ کاغذ، یہ جو کاپی ہے اس کا کاغذ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو کاغذ کی صنعت لگانے کی بھی شاید توفیق نہیں ملی، اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے آج تک بغیر کسی شک و شبے کے کسی ایک آنے والے حکمران کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کیا ہو، جس نے اس بات پہ کام کیا ہو کہ پاکستان میں مصنوعات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے، جس نے اس پہ کام کیا ہو کہ باہر سے آنے والی مصنوعات جو ہے اس پہ ہمارا انحصار ختم ہونا شروع ہو جائے۔ جہاں پہ مجبوری ہے وہاں مجبوری ہے، ہمیں اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں وہاں کیوں نہ کریں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس پہ پھر جواب یہ آتا ہے کہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان کی فرینچائز ہیں یا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، لیکن جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، جو پیسہ لگانے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اس طریقے سے تو ان پہ مسئلہ آ جائے گا، ان کے کام خراب ہو جائیں گے، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی پھر بات کی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ، فرض کریں کہ ہم نے ایک کام شروع کیا، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ فرینچائز ہے یا ہم نے کسی کا نام لے رکھا ہے یا پارٹنرشپ ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے ہم کہتے ہیں 1% کیوں نہ ہو، ان کو جاتا تو ہوگا۔ اگر کوئی کہ جی بالکل نہیں جاتا تو یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے، وہ کوئی اتنے پاگل تو نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جی آپ ہمارا نام بھی استعمال کریں اور ہماری سارے معاملات بھی استعمال کریں اور ہمیں آپ سے ایک پیسہ نہیں چاہیے، بس جرم جو دے دیا وہ دے دیا۔ یہ تو کوئی، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی بزنس کرنے والا ادارہ چاہے ہمارے یہاں بھی ہو یہ کام کرتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ، چاہے حالانکہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کم از کم، چل ہم کہتے ہیں 0.5% بھی اگر ہے، ہم کیوں دیں 0.5% ان کو۔
اب دیکھیں ہم نے ایک کام شروع کیا، اس کام کے سارے معاملات کو ہم سمجھ چکے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں، ہم اس کو لوکلائز کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اسی چیز کو اپنا کر اپنا کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کیوں نہیں ان کا ہاتھ جھٹک کر ایک نئی جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا ایک پورا نظام بنا لیتے؟ ہمیں یاد ہے، ہم کسی کا نام تو نہیں لینا چاہ رہے لیکن مجبوری ہے اس وقت سمجھانے کے لیے ایک نام لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا AFC، PFC، اور AFC کی جو ہم نے برانچ دیکھی وہ پورے پلازا کی 2 منزلیں تھیں ماشاءاللہ۔ آپ نے قدم اٹھایا، لوگوں نے پسند کیا، ایسی تو نہیں 2 منزلیں بن گئی آپ کی۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہی نام ہو اور انہی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو اور انہی کے ساتھ فرینچائز ہو۔ آپ کی جن کی فرینچائز ہے، آپ کیا کریں، آپ اس کو اپنے میں بدل دیں، ان کا ہاتھ ختم کر دیں، ان کے ساتھ تعلق توڑ دیں۔ اور اگر نہیں توڑنا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے کہ ان سب چیزوں سے ہمارا بائک آؤٹ کیا جائے، اور ہمارے بچے، ہمارے خاندان اور ہماری بیگمات، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ان چیزوں کا بائک آؤٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بھوکے مرو، ہمیں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو لوکلائز کر لو گے، پاکستان کا بھلا ہوگا، اس وطن کا بھلا ہوگا، اس قوم کا بھلا ہوگا، اس معاشرے کا بھلا ہوگا۔ اور یہ تو معاشرہ ایسا ہے، 1000 کوتاہیوں، 1000 غلطیوں اور 1000 گمراہیوں کے باوجود ہم نے تو دیکھا ہے، آپ کے ارد گرد بھی ہے معاملات، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب خاص طور پر کوئی ایسا معاملہ ہوگا جیسے کسی باہر کی کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اور اب آپ اچانک بدلتے ہیں، ہمارا جوان بے تحاشا آپ کی طرف لپکتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، لپکے گا انشاءاللہ۔ اور رزق آپ کا اللہ کے پاس ہے، رزق آپ کا آپ کے پارٹنرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج وہ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا ہوا۔ اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کریں، اور اگر وہ ایمان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ان کا بائک آؤٹ کریں، ان چیزوں کو لینا چھوڑیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس میں بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف چسکے سے اور دکھاوے سے ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم دکھاوا کے لیے اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑیں گے؟ نہیں جی، وہ ہم نے فلانے کا برانڈ دیکھنا ہے، ہم نے جوتا فلانے برانڈ کا پہننا ہے، ہم نے کپڑا فلانے برانڈ کا لینا ہے۔ پاکستان میں برانڈ مر گئے کیا؟ ختم ہو گئے؟ جو وہ فلاں برانڈ ہے وہ پاکستانی برانڈ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ ہم نے فلاں کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، فلاں چیز کھانی ہے، تو وہ پاکستان میں وہ چیز نہیں بن سکتی کیا؟ اور آپ اگر کئی سالوں سے وہ چیز بنا رہے ہیں تو اگر آپ اب لوکلائز کر لیں، اپنا نام تھوڑا سا بدل لیں، یہ AFC، PFC، RFC، یہ 3 نام تو ہم نے خود دیکھے ہیں اور وہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بہترین چل رہے ہیں۔ تو ہم اپنا کیوں نہیں بنا سکتے اور اپنا کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ اپنا نام تبدیل کریں، آپ پاکستانی ہو جائیں، نکل جائیں وہاں سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہی ہیں باہر سے کچھ ہو تو اور بہت سے ہمارے مسلمان ممالک میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو برگر شرگر چکن کا شوق ہے، سعودیہ کا البیک ساری دنیا میں مشہور ہے، ان کی فرنچائز لے لیں۔ کئی ٹرکش ہمارے پاس، ترکی کے ایسے ایسے کمال برانڈز ہیں، آپ وہ لے لیں۔ کم ضروری ہے کہ ہم انہی لوگوں کے برانڈز لیں جو کہ آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر ہم جذباتی ایک مار ماریں کہ نہیں جناب ہمارے تو بچے ہیں، ہمارے تو لوگ ہیں، یہ تو پاکستانی ورکرز ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو رہے، آپ اپنے آپ کو لوکلائز کیوں نہیں کر رہے۔ آج خدا نہ خواستہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں، یہ سب چیزیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی، آپ نے سب سے پہلے سڑکوں پہ آ کے بھوکے مرنا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، گمراہ کن غلط قسم کی سوچ ہے۔ اب جو باہر والے وہ کیا کریں، وہ بھی اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا محتاط ہو جائے، اس سے زیادہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ وہ جس دن کریں گے اس دن ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں برکت معاشی معاملات کے حوالے سے نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ اور اگر ہجرت میں برکت ہے تو اسی وقت برکت ہے جس کے اندر ساتھ ساتھ آپ دینی معاملات کو بھی سنبھالیں۔ ہم پہلے بھی ایک نشست میں گفتگو کر چکے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہے اور جناب معاشی معاملات کی وجہ سے ہم فلاں جگہ چلے گئے ہیں، اور ایک نسل بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کی تو آگے اولاد جو ہے اس کو مسلمان ہونے پہ بھی شک پڑ گیا۔ اس ہجرت میں برکت ہوگی، اس ہجرت میں اللہ کی برکت نہیں ہے، شیطان کی برکت ہے۔ استغفر اللہ۔ یا تو پھر آپ ہمت پکڑے نا، اپنے بچوں کو کم از کم دین کا اصل رخ تو دکھائیں، دھیان کریں، لحاظ کریں، اس طرف نہیں جانا اور وہاں بیٹھ کے یہاں کے معاملات میں ٹانگ اڑانی ہے، اپنے گھر کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے اور اذن توفیق بخشے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور خالی یہ نہیں کہ مسلمان ہیں، کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے مظلوم مسلمان نہ بھی ہو، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو۔ تاریخ میں ایسے بہت سے موقع آئے ہیں کہ جہاں پہ مظلوم مسلمان نہیں تھا اور ہم مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پہ تو مظلوم بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، یعنی ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا بھائی ہمارے سامنے ذبح ہو رہا ہے اور ہم دلیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جذباتی ایموشنل بلیک میل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اذن توفیق بخشے، صحیح راستے پہ چلنے کی، صحیح سمت چلنے کی اور صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔